گھر آ چکی تھی۔ اس کا اسکول قریب ہی تھا، کبھی میں اسے لینے جاتی تھی تو کبھی وہ محلے کی دوسری بچیوں کے ساتھ خود ہی آ جاتی تھی۔ میں نے بیگ اس کے ہاتھ سے لیا اور دروازہ بند کیا۔ میری بیٹی دعا ابھی تک اپنے جوتے اتار رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی تھی جیسے اس نے کوئی انعام جیت لیا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہوا۔ وہ مسکرائی اور بولی، آج ابو مجھے لینے آئے تھے، وہ مجھے چاکلیٹ بھی دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں واقعی ایک چاکلیٹ تھی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گیا۔ میں نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور پوچھا، کون سے ابو؟ وہ بولی، میرے ابو۔ میں نے اس کی بات کو بچوں کو وہم سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر کوئی چیز بیٹھ گئی، وہ رات میں سو نہ سکی۔ بار بار شوہر کی تصویر سامنے آتی۔ اگلے دن میں نے دعا کو سمجھایا کہ بیٹا، ہر شخص کو ابو نہیں کہتے، نہ جانے کون آدمی تھا، اجنبیوں سے بات نہیں کرتے، نہ ان سے چیزیں لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، پھر آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ مگر میری بیٹی ضدی تھی کہ وہ میرے ابو ہیں، اور وہ پہلے بھی 2 بار چھٹی کے وقت وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا گمان دے رہی تھی۔ اگلے دن میں نے اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پرنسپل سے بات کی اور سادہ لہجے میں کہا کہ میں ایک دن کی CCTV ریکارڈنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر اجازت دے دی۔ ہم اس کمرے میں گئے جہاں اسکرینیں لگی تھی۔ چھٹی کا وقت چلا گیا، بچے قطار میں نکل رہے تھے، والدین گیٹ پر کھڑے تھے۔ پھر میری بیٹی آئی، اس نے ہاتھ ہلایا اور ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ لمبا تھا، اس کی چال میرے شوہر جیسی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر کیمرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر دھندلا کر دیا ہو۔ میں نے کئی بار اس کو دیکھا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ پرنسپل نے کہا، شاید کوئی رشتہ دار ہوگا، مگر میں ماں تھی، ڈر گئی تھی، نہ جانے کون اجنبی ایسے میری بچی سے ملنے آتا ہے۔ میرے اندر خوف بیٹھ چکا تھا۔ آج کل اغوا کے واردات بھی بہت ہو رہے تھے، کہیں کوئی میری بچی کو اغوا کرنا تو نہیں چاہتا؟ یہ سوچ کر ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرا تو میری بچیوں کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے بیٹی کو خود اسکول چھوڑ کے آتی تو چھٹی کے وقت لینے چلی جاتی تھی، مگر تیسرے دن وہ پھر بولی، ابو آئے تھے۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ وہ رو پڑی اور بولی، ماما وہ سچ میں آئے تھے، لیکن میں نے کہا میں نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو دعا کہنے لگی، آپ آج تھوڑا دیر سے آئی تھی نا، ابو جلدی میں مجھ سے مل کر آپ کے آنے سے پہلے واپس چلے گئے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چھٹی سے پہلے جا کر اسکول کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ چھٹی کے وقت گیٹ کے پاس کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ چہرے پر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ بچے نکلنے لگے، شور تھا، دھوپ تھی۔ پھر میری بیٹی نکلی، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ آگے بڑھی اور اس لمحے ایک آدمی اس کے سامنے آیا۔ میری سانس روکی، وہی قد، وہی کپڑے، وہی ہاتھوں کی حرکت، جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو، اور میری چیخ نکل گئی۔ میری آواز پر وہ چونکا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی خالی پن تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ بیٹی میری طرف بھاگی اور اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ آدمی پیچھے ہٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اسکول کے دفتر میں تھی۔ بیٹی میرے پاس بیٹھی تھی، پرنسپل پانی دے رہی تھی، سب پوچھ رہے تھے کیا ہوا، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس رات میں نے دروازے، کھڑکیاں سب بند رکھی، لائٹیں چلتی رہیں۔ بیٹی میرے ساتھ سوئی، اس نے نیند میں کہا، اپنا راز ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے رات کے پہر میری آنکھ لگ گئی اور وقت بہت پیچھے چلا گیا۔ جس چیز سے بھاگ کر میں نے اپنی دنیا بسائی تھی، آج پھر وہ ماضی آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب مجھے احمد نے ذلیل اور رسوا کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں تر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور کرائیوں کی گھروں پر رہ رہی۔ وہ وقت جب میں اپنے گھروں میں موجود بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ہمارے گھر میں احمد کا دوست آیا ہوا تھا، شاید جس کی نظر مجھ پر صحیح نہ تھی۔ اس بارے میں چاہتی تھی کہ احمد کو بتاؤں، اس سے کہوں کہ تمہارا دوست مجھ سے بہت سی فضول قسم کی باتیں کرتا ہے اور عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا ہے، لیکن شرم کے مارے میں نے احمد سے کوئی بات نہ کی۔ کیسے کرتے ہیں یہی سوچ کر، نہ کہ وہ مجھ پر شک کرے گا اور سوچے گا اس کے دوستوں پر غلط نظر رکھتی ہوں، یا پھر مجھے اس کا دوست پسند آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو جاتی تھی، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ احمد کا دوست مجھ پر مصیبت بننے والا ہے۔ جب میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی اور احمد نہانے کے لیے واش روم میں گئے ہوئے تھے، تو ان کا دوست جو کہ ایک ہفتے سے ہمارے گھر میں ایک بزنس کی وجہ سے رہ رہا تھا، وہ کچن میں پہنچ گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں۔ میں نے نظر انداز کیا، شکریہ کہہ کر خاموش ہو کر کام میں مشغول ہو گئی۔
دل ہی دل میں میرے خوف اٹھ چکا تھا، پریشان ہو رہی تھی کہ اگر احمد نے دیکھ لیا تو وہ ضرور اس بات کا غلط مطلب لے گا، کیونکہ میں احمد کو جان چکی تھی، وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت تھا۔ میرا کسی سے بات کرنا اس کو ناپسند تھا۔ احمد کی 2 بہنیں جب سے گھر چھوڑ کر گئی تھیں تب سے احمد بہت شک مزاج کے بن چکے تھے۔ وہ ہر وقت مجھ پر بھی شک کرتے رہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شروع دن سے ہی دعا کو ناپسند کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں صرف والدین اور بھائیوں کے لیے شرمندگی کی وجہ بنتی ہے، جیسا کہ ان کی بہنوں نے کیا۔ اب اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میرے بس میں کچھ نہ تھا، میں دعا کی ماں تھی، اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بس احمد کے پاگل پن کی وجہ سے مجھے اور میری بیٹی کو کئی عرصے تک در بدر ہونا پڑا۔ اسی لیے میں خود ہی کوشش کرتی رہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ کروں جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، لیکن وہ مجھ سے ایسا روٹھا کہ کبھی بھی میں اس کو منا نہ پائی۔ میں فریج میں سے پانی لینے کے لیے جب اس کی طرف بڑھی تو وہ سامنے آ گیا، میرا راستہ روک لیا اور زبردستی میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں پریشان ہو گئے۔ جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو چوڑیوں کی آواز آئی اور یہاں تک کہ 2-3 چوڑیاں ٹوٹ کر گر گئیں۔ میں اپنے آپ کو بچا رہی تھی، نہ صرف احمد کے دودھ سے بلکہ احمد کے شک سے۔ اپنے کردار پر کوئی بھی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں بار بار اس شخص سے معذرت کر رہی تھی، اس کو کہہ رہی تھی کہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں ویسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مجال ہو جو اس نے میری بات پر توجہ دی ہو۔ اتنے میں احمد کچن میں آ گیا۔ احمد دور سے ہی بولتا ہوا آ رہا تھا، پوچھتا ہوا آ رہا تھا کہ ناشتہ بننے میں کتنی دیر ہے، میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گا۔ جیسے میں نے احمد کو آتے ہوئے دیکھا، اس کی آواز میرے کانوں میں گئی تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں مزید زور لگانے لگی تاکہ وہ شخص میرے ہاتھ چھوڑ دے، لیکن وہ تو شاید احمد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی احمد آیا وہ فوراً سے مجھے دھکا دینے لگا اور کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بدتمیز عورت، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارے شوہر کا دوست ہوں، تم اس طرح سے مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ یہی بات احمد نے سن لی تھی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں، میرا حلیہ بھی بکھر چکا تھا، دوپٹہ بھی گر چکا تھا، لیکن یہ سب کچھ میں اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے کر رہی تھی۔ مجھے کوئی غلط سوچ نہ تھی اور نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ تھا، لیکن اس شخص نے مجھے ایسا پھنسایا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ نہ جانے یہ احمد کی سازش تھی یا پھر اس کا دوست واقعی یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس بارے میں مجھے آج تک پتہ نہ چلا، لیکن جب میں نے سنا کہ احمد نے واقعی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو تب مجھے یقین ہوا کہ میری محبت چھوٹی تھی، میں نے غلط انسان پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہیں پر احمد چونک گیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سے خون بہنے والا ہو۔ اس قدر سرخ آنکھیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب کچھ شدید غصے کی وجہ سے تھا۔ اس کا دوست یہی سب کچھ بولتے وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر لوٹ کر نہیں آیا، لیکن اس نے جو سوچا تھا وہ اپنا پورا کام کر کے کیا تھا۔ میں احمد کی طرف بڑھی، اسے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تمہارا دوست زبردستی میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اس کو نہیں جانتی، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، پاک دامن ہوں، تمہارے دوست کی حالت نظر مجھ پر ضرور تھی، اس نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑا، یہی حقیقت ہے۔ لیکن احمد نے میری ایک بات نہیں سنی، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، اپنے احسان جتانے لگا، کہنے لگا کہ میرے پیار میں اس کو کون سی کمی رہ گئی تھی کہ تم دوسرے مردوں کی طرف دیکھنے لگی؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکا دیا؟ ارے تم نے تو میری بہنوں سے بھی زیادہ برا کام کیا، انہوں نے بھاگ کر صرف ایک شخص کو اس سے گزارا کر لیا، تم تو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ دھوکے کے علاوہ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ میں وہیں پر سن ہو گئی، بھاگ کر گئی، احمد کے قدموں میں گر کر کہنے لگی آپ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن احمد نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور کہنے لگا کہ وہ بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، مزید کچھ بھی دیکھنے کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں، یہاں تک کہ اس نے دعا سمیت مجھے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اب جب میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں، تم جو اور تمہاری بیٹی سے بھی شدید نفرت ہو رہی ہے۔ میں پہلے ہی عورتوں سے نفرت کرتا تھا، میری بہنوں نے جو کام کیا اسے میرا دل بھر چکا تھا، اور اب تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے لو اور چلی جاؤ، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اور بس پھر نہ جاتے ہوئے مجھے وہاں سے آنا پڑا۔ آج بھی اس کے نکاح میں تھی، لیکن یہ نہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن جب اس نے میری بات کا یقین نہ کیا اور مجھے ذلیل اور رسوا کیا تھا، مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس شخص کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا، اس نے مجھے دھوکا دے دیا، اور پھر یہ بات بھی سچ نکلی کہ جب کسی محبت کرنے والے شخص سے، یعنی جب محبوب سے نفرت ہوتی ہے تو پھر محبت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب میں اس کے گھر سے ذلیل اور رسوا ہو کے نکالی گئی تھی تب میرے دل میں تھوڑی بہت محبت تھی، احمد کے لیے جگہ تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، لے آئے گا، کیونکہ وہ حقیقت نہیں جانتا۔
गलतफ़हमी का शिकार हो चुका था। असल क़यामत तो मुझ पर तब टूटी जब मुझे ये बताया गया कि अहमद जुआ खेलते हुए नशे की हालत में पुलिस के हाथ लग गया था और कई अरसा जेल में ही रहा। मैं बेसहारा थी, लोगों के घरों में काम करती और एक किराए के घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि अहमद के लिए अब मेरी ज़िंदगी में कोई वापसी की जगह नहीं। वजह थी कि मैंने अपनी बेटी को बताया कि उसका बाप मर चुका है, हालाँकि ये बात सच नहीं थी। मैं अहमद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मुझे उससे नफ़रत भी बहुत ज़्यादा, इतनी कि जिसके लिए मैं उसको कभी भी माफ़ ना कर सकती थी। उसने ना सिर्फ़ मेरा दिल तोड़ा बल्कि मेरी बेटी के सर से बाप का साया छीन लिया था। वो बाप के होने के बावजूद भी यतीमों की तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी, लेकिन उसमें पूरी तरह से अहमद को भूल चुकी थी। हमारी ज़िंदगियों से अहमद नाम का शख्स जो कई अरसा पहले आया था, वो जा चुका था। मुझे अब कोई परवाह ना थी और दुआ मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुज़र रही थी। बस दुआ कभी-कभी हम जब बात के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, तो मुझसे अजीबो-गरीब सवालात कर लेती थी और फिर मैं रोक भी देती थी। अचानक मुझे वो वक़्त याद आया जब अहमद ने दुआ को मानने से इनकार कर दिया। दुआ के स्कूल में जो फंक्शन हुआ और बच्चों के वालिदैन को भी बुलाया गया था, तमाम बच्चों के माँ-बाप आए हुए थे, लेकिन दुआ वाहिद लड़की थी जिसकी सिर्फ़ माँ आई हुई थी। मैं हर वक़्त इसी परेशानी में रहती थी कि कहीं दुआ डिप्रेशन में ना चली जाए और इस बात को अपने दिमाग पर सवार ना कर दे, इसीलिए मैं इसका बेहद ख़्याल रखती थी। सिर्फ़ माँ की किरदार अदा कर रही थी, बल्कि बाप की कमी को भी पूरा करने की कोशिश करती रही। हालाँकि मैं जानती थी कि मेरा किरदार सिर्फ़ माँ के रूप में ही उम्दा है, मैं बाप की किरदार अदा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं दुआ को मुतमईन करने के लिए सब कुछ करती रही थी। फ़ंक्शन शुरू हो चुका था, तमाम बच्चे बहुत खुश थे, दुआ मेरे लिए मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो रौनक ना थी, वो बाकियों बच्चों के चेहरे पर रौनक थी। थोड़ी देर बाद दुआ के नाम की अनाउंसमेंट हुई, उसको पुकारा गया और जब मैंने उसके नाम के आगे उसके पोज़ीशन का सुनकर मेरी आँखें नम हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे पास इनाम के तौर पर भी दुआ को देने के लिए कुछ न था। जिन हालात और वाक़यात से मेरी ज़िंदगी गुज़र रही थी, मैं तो बहुत मुश्किल से दुआ के अख़राजात पूरे कर रही थी। हफ़्ते-हफ़्ते तक मैं अपने आप को खाने-पीने से बहुत दूर रखती थी ताकि मैं दुआ की ख़्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। ये सारी बातें मैंने दुआ को नहीं बताई थी। जब दुआ की पहली पोज़ीशन के बारे में मैंने सुना तो मैं खुशी से खड़ी होकर तालियाँ बजाने लगी। दोस्त स्टेज पर आ गए, उसको ट्रॉफ़ी दी गई, उसके साथ ही इनाम दिया गया और फिर दुआ के वालिदैन को स्टेज पर बुलाया गया। जो मिस ये सब कुछ बोल रही थी, मिस को ये खबर ना थी कि उसका वालिद नहीं है। मेरे पहुँचने से पहले ही दुआ की हिम्मत हार चुकी थी, वहीं पर रोना शुरू कर दिया। दुआ ने अपनी मैम को बता दिया कि उसके वालिद इस दुनिया में नहीं है, उसका वालिद उस दुनिया से कई अरसा पहले ही जा चुका है। जब मैंने दुआ को रोते हुए देखा तो मेरी भी आँखें नम हो गई, फ़ौरन भाग कर गई, उसको गले लगाया। मिस ने दुआ के सर पर हाथ रखा, हौसला दिया। मैंने बताया कि उसका वालिद उसके बचपन में ही इंतकाल कर गया है। उस वक़्त जब मैं दुआ की हालत देख रही थी तो मेरा कलेजा मुँह को आ रहा था, लेकिन मैं बार-बार मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी ताकि दुआ हिम्मत से काम ले। इनाम लेकर मैं दुआ को दोबारा अपनी जगह पर ले आई। पानी पिलाया, उसको हौसला दिया। मैंने कहने लगी, दुआ तुम अकेली लड़की नहीं हो, बाकी भी कई बच्चों के साथ कुदरत ये सब कुछ कर चुकी है और ये कुदरत का कानून है। जब किसी इंसान की उम्र पूरी हो जाती है तो उसको अपने पास बुला लेता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहते ही मैंने दूसरी तरफ अपना मुँह किया, वो आँसू जिनको मैं रोकने की कोशिश कर रही थी वो बाहर निकल आए थे। दूसरी तरफ मुँह करके मैंने अपने आँसू साफ़ किए, फ़ंक्शन गुज़रा और फिर मैं दुआ को घर ले आई, उसको खूब समझाया। जब मुझे लगा कि वो मेरी बात को समझ रही है तब मैं खामोश हो गई, लेकिन उसकी उदासी और परेशानी मेरे दिल में घर कर गई थी। मुझे बेहद अफ़सोस होने लगा था जब मैं उसको परेशान होते हुए देखती थी। ख़ैर इसी तरह कई दिन गुज़र गए और फिर ये आज होने वाला वाक़या जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और माज़ी की ये कहानी मुझे याद आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख़्स जिसको पुलिस ले गई थी और सलाखों के पीछे बंद था, वो कैसे लौट कर आ गया और फिर दुआ ने कैसे अपने बाप को पहचान लिया। अहमद कैसे दुआ से इतनी मोहब्बत करने लगा। वो इसकी तरफ खुद बढ़ने लगा कि सवाल जब एकदम से मेरे ज़हन में उठे तो मुझे चक्कर आए। आदमी जान उठ जाएँ, आपको क्या हो गया है? दुआ की रोती आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी तो मैं उन ख़्यालों से निकली, अपने आप को सँभाला था। अभी भी स्कूल में ही थी, प्रिंसिपल और बाकी टीचर मेरे साथ ही मौजूद थे, यहाँ तक कि अहमद भी अपनी शक्ल पर शर्मिंदगी लेकर आँखें झुकाए मौजूद था। मैं जल्दी से उठी, अपने आप को सँभालने लगी और फिर घर की तरफ रवाना हुई। हालाँकि प्रिंसिपल ने मुझे थोड़ी देर के लिए रुक जाने का बोला, मैं ना रुकी और वहाँ से दवा को लेकर चली आई। अहमद भी हमारे पीछे घर आ गया, मेरे कदमों में गिर गए। सारी हकीकत खोलकर दुआ के सामने रख दी और कहने लगा, मेरा दोस्त ज़रूर था, लेकिन उसने वो सब कुछ मेरी माँ किया और मेरे कहने पर किया था। हम लोगों ने ही तुम पर इल्ज़ाम लगाया और उन्हीं लोगों ने तुम्हारे किरदार को उछाला है। मुझसे गलती ज़रूर हुई, मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया।
لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر میں کیسے اعتبار نہ کرتا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس لڑکی سے اماں جان میری شادی کروانا چاہتی تھی وہ ان کی بھانجی ہے۔ بہت ہی بدزبان اور بے لحاظ عورت ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، یہ سب کچھ تمہاری ٹھنڈی آہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ذرا بھی خوش نہیں ہوں، یہ ساری حقیقت مجھے میری اب کھل چکی ہے، کیونکہ وہ بھی اس سازش میں شامل تھی جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو اور بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ اسی دن سے مجھے تم سے نفرت ہو گئی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں تم سے کہوں کہ مجھے جو اولاد نہیں چاہیے، لیکن میں خاموش رہا، اور پھر جب مجھے میرے دوست نے تم سے اور دعا سے جان چھڑوانے کے بارے میں یہ مشورہ دیا تو میں نے فوراً اس کو قبول کر لیا، کیونکہ میں مزید کسی بھی عورت کے ہاتھ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میری 2 بہنیں پہلے ہی میرے ساتھ بہت برا کر چکی تھیں، اور پھر اپنی بیٹی سے بھی مجھے اسی چیز کی امید تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ سب کچھ کیا تھا تاکہ اس کے جذبات میں آ کر مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ میں تمہارے پاؤں گر رہا ہوں، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابھی احمد یہ باتیں کر رہا تھا کہ دعا خوشی سے پاگل ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا والد لوٹ آیا، خدا نے معجزہ کر دیا۔ ماما جان آپ مجھ سے جھوٹ کہتی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، دیکھیں تو صحیح وہ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ ابا جان آپ ہمیں اپنے گھر لے جائیں، ہم آپ کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ بس جب میں نے دعا کی یہ خوشی دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، حالانکہ میں نے احمد سے بے انتہا نفرت کرنے والی تھی، اس کو معاف کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر احمد مجھے اور دعا کو اپنے ساتھ لے گیا، ہم لوگ جیسے ہی گئے میری سانس نے بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکایا۔ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی میں بہت مشکلات تو آئی تھیں، لیکن اب مجھے ازالہ مل چکا تھا، اب خدا مجھ پر مہربان ہو چکا تھا۔ احمد میرے بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور میری زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی، کیونکہ اب تو مجھے میرے سسرال والوں نے بھی قبول کر لیا تھا۔ دوستو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔